قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو عظیم نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر انسان خسارے میں مبتلا ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 صحت، نمبر 2 وقت۔ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں اکثر انسان نقصان اور خسارے میں مبتلا ہیں۔ آپ نے دیکھا عموماً انسان صحت مند ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لیکن کسب معاش کی وجہ سے اتنا مصروف ہوتا ہے اس کے پاس اجتماعی انفرادی عبادت کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آپ اس سے پوچھیں جی اجتماعی عبادات کے لیے، لوگوں کے دینی فلاحی کاموں کے لیے وقت دیں، کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں، صبح جاتا ہوں تھکا ہارا شام کو پہنچتا ہوں، میرے پاس تو انفرادی عبادت کے لیے وقت نہیں، تلاوت ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں، اجتماعی عبادت کو کیا وقت دوں۔ پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ کاروبار کی صورت میں جو مصروفیت تھی اپنے بیٹے کے حوالے کر دی، اسی طریقے سے ملازمت میں تھا، ریٹائرمنٹ لے لی، اب وقت تو اسے دستیاب ہوتا ہے، لیکن اب آپ اس سے پوچھیں جی عبادت کے لیے وقت دیں، دینی کاموں کے لیے وقت دیں، کہتے اب صحت اجازت نہیں دیتی، گوڈے جواب دے گئے، اب تو انفرادی عبادت کے لیے میں کرسی کا محتاج ہو گیا ہوں، بھاگ دوڑ کیا کروں دینی کاموں کے لیے۔ تو انسان اب وقت اس کے پاس دستیاب ہے لیکن صحت اس کے پاس موجود نہیں۔ تو خوش نصیب کون ہے؟ جس کے پاس وقت اور صحت دونوں بیک وقت موجود ہوں، ان دونوں نعمتوں کی وہ قدر کر لے، اس کو قیمتی بنا لے، آخرت کی تیاری اس میں کر لے۔ بد نصیب آدمی، احمق آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور اس کی ناقدری کرے۔ آج افسوس کے ساتھ دیکھیں ہم کس قدر اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں، صحت اللہ نے دی، اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور اسلاف کے یہاں صحابہ کرام کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی، بڑی قدر تھی، اور وقت کے ضیاع کرنے والے کو بالکل پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو بالکل پسند نہیں کرتا جو نہ دنیاوی کسی کام میں مشغول ہو، نہ آخرت کے کسی کام میں مشغول ہو، وقت کو ایسے ضائع کر رہا ہو، ایسا شخص بالکل میرے نزدیک مجھے بالکل پسند نہیں ایسا شخص۔ تو وقت کی اہمیت ان کے ہاں تھی، اس لیے وقت ضائع کرنے والے کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیاء کی مجلس میں جو وقت گزارا مجھے دو چیزیں وہاں سے ملیں۔ فرمایا الوقت سیف قاطع، وقت تیز تلوار کی مانند ہے، اقطعہ، اس کو کسی عمل میں کاٹ دو، مصروف کر لو، کسی عمل میں مشغول ہو جاؤ، الا اذا قطعک، نہیں تو یہ وقت تمہیں کاٹ دے گا، حسرتوں میں، فضول باتوں میں تمہارا وقت فضول کاموں میں گزار دے گا۔ وقت کو کسی کم قیمتی بنا لو، نہیں تو وقت تمہیں ضائع کر دے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں آج ہم وقت کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا جمع الجوامع میں، کہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو ہر روز طلوع ہوتے وقت یہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو عمل کرے، نیک اعمال کر لے، آج کے دن جس نے جو نیک اعمال کرنے کر لو، میں کل دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ سورج تو لوٹ کر آتا ہے لیکن یہ وقت جو لے کر آیا اس وقت نے دوبارہ نہیں آنا۔ آپ دیکھیں بچپنا ہے، بچپنے کی جو زندگی ہوتی ہے بیغم زندگی، کوئی آدمی جوان ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں پڑتی ہیں یا پڑھائی میں مصروف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کاش وہ بچپنا دوبارہ نصیب ہو، لیکن بچپنا دوبارہ کہاں نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے جوانی سے آگے چلا گیا بڑھاپے کو، اب بڑے شخص سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کاش جوانی دوبارہ مل جائے، اب جوانی کہاں دوبارہ لوٹ کر آنی ہے، گزرا ہوا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے اس وقت کو اچھے کام میں صرف کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے خادمہ نے کہا جی کھانا تیار ہے، کھانا لگا دوں؟ فرمایا روٹی کے بجائے مجھے چورا پلا دو۔ چورا پینے میں اور کھانا کھانے میں 50 آیتوں کا فرق ہے، یعنی چورا پی کر میں 50 آیتیں تلاوت کر سکتا ہوں، کھانے میں میرا اتنا وقت ضائع صرف ہو جائے گا، لہٰذا کھانا تو کھانا ہے لیکن اس میں وقت اتنا نہیں دے سکتا، میں نے وقت کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے چورا پی لینا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لینی ہے، تلاوت کر لینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ ایک درہم گر جائے اس پر تو افسوس کرتا ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جو پورا دن ضائع ہو گیا اس پر افسوس نہیں کرتا کہ میرا دن کس قدر ضائع ہو گیا، اس پر اس کو انا للہ یاد نہیں آتا، اس کو انا للہ اس پر کرنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آپ دیکھیں چند کہاوتیں ایسی ہوتی ہیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ ایک معروف کہاوت آپ سن لیں، کہتے ہیں کہ جی پیسوں سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی ضروریات زندگی خریدنا چاہیں، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بہت کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ان پیسوں سے دوبارہ اپنے وقت کو نہیں خرید سکتے۔ بوڑھا آدمی کروڑوں اربوں روپے لگا دے، کیا وہ اپنا ایک دن واپس جوانی کا خرید سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں خرید سکتا۔ پیسوں کے بدلے آپ وقت کو نہیں خرید سکتے، جو گزر گیا وہ وقت گزر گیا۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں دوسری کہاوت، دوسری بڑی معروف کہاوت ہے
کہ اگر انسان کے مال میں نقصان ہو تو مال کی تلافی ہو سکتی ہے. کاروبار میں 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اگلی دفعہ محنت کی، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، 2 لاکھ کی صورت میں پیسے واپس آ گئے، اس کا ازالہ ممکن ہے. لیکن جو دن ضائع کر دیے، اس دن کا ازالہ ممکن نہیں. یہ دن دوبارہ نہیں لوٹ کے آئے گا. پیسے تو دوبارہ نفع کی صورت میں آ سکتے ہیں، لیکن وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کس قدر اس وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں یا وقت کو ضائع کر رہے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ جو فساد بک، جس کو فیس بک کہا جاتا ہے، ہم اس پر اپنا وقت کس قدر برباد کر رہے ہیں. اور بد نظریاں اور بہت ساری خرابیاں تو ہے ہی ہیں گناہ اس میں، لیکن سب سے پہلے یہ جو ہمارا وقت کو کھا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، ظاہر قاتل، سب سے بڑا ہمارا دشمن یہ ہمارا وقت کو جو کھا رہا ہے، یہ موبائل اور فیس بک. تو اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا، کوئی لایا عمل. دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں ہم نے دنیاوی خبروں پر بھی نظر رکھنی ہے، حالات کیا چل رہے ہیں حالات بھی ہم نے دیکھنے ہیں، سیاسی گہما گہمی بھی، ساری چیزیں ہم نے دیکھنی. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی مینیج کریں، وقت کو ترتیب دیں کہ آپ نے 24 گھنٹے میں سے کوئی آدھا گھنٹہ اس کے لیے دیکھ دیں. ٹھیک ہے جی، آدھا گھنٹہ ہم دے دیں گے فیس بک کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں. چلو گھنٹہ دے دیں، آپ 24 گھنٹے میں سے گھنٹہ دے دیں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اس کو دے دیں یا 12 گھنٹے اس کو دے دیں. نہیں، یہ ضیاع ہے وقت کی، تباہی اور ہلاکت ہے. تو اتنا وقت جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اس فیس بک کو، کاش ہم اس بک کو دیتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، قرآن کریم، اس بک کو ہم دیتے. اگر ہم قرآن کریم کو اتنا وقت ہم دیتے تو آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے. جو اس بک کو اتنا وقت دے دیتے جتنا ہم اس فساد بک کو دے رہے ہیں، تو آج ہماری زندگیاں نورانی ہوتی، رحم و کرم والے معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کے ضیاع سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.